عرس پاک کی محفل پاک آسانہ یا خالدہ چشتیہ سابقہ لال و حکم شریف اس کے اندر سادات علماء بہت سارے تشریف فرما ہیں اور عرس پاک کی محفل میں اپنی علمی اور روحانی شخصیات نال خوبصورت بنا رہے ہیں۔ میں ایک ہستی کا نام نہیں لے رہا، ساری ہستیاں بڑی کامل ہیں۔ سجاد صاحب یہ محفل پاک سجائی ہے، یہ سارے بچے میں جا رہے ہیں۔ میں جناب کی خدمت میں چند گزارشات پیش کریں۔ بچوں اور عزیزوں، بندہ بننا ہی بڑا ہوتا ہے، مڑ بندیاں وچوں مرید بننا تو مریداں وچوں پھر پیر بننا۔ ایک وہ پیر جڑا آپ دعویٰ کرتا ہے کہ میں پیر ہوں، ایک وہ پیر جنہوں رب نے مخلوق آندی ہے کہ ایک وہ پیر جڑا آپ دعویٰ کرتا ہے کہ میں پیر ہوں، ایک وہ ہے جنہوں لوگ آندے یہ پیر، ایک وہ مرید ہے جڑا آپ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مرید ہوں، ایک وہ مرید ہے جنہوں مرشد آندہ ہے کہ یہ میرا مرید ہے۔ عزیزوں ساتھیوں، ایک وہ ہے جڑا آندہ ہے میں چلے گا، ایک وہ ہے جنہوں مخلوق آندی ہے کہ یہ چلے گا۔ سارے بندیاں میں رسول اللہ بھی نہیں ہوئی، ساری برادری رسول اللہ بھی نہیں ہوئی۔ ابو لہب کوئی منے لیکن حضرت عباس کو منے۔ جس بندے نے یہ سارے لوگ بیٹھے ہو، جس بندے کو اپنے نفس کے کنٹرول آ جائے وہ بندہ بھی بن جاتا ہے، مرید بھی بن جاتا ہے، پیر بھی بن جاتا ہے۔ جنہوں اپنے نفس دیاں باتاں پھٹیاں نہ ہوئیں ان کے دعویٰ نہ بندگی کا کرنا چاہیے، نہ مریدی کا کرنا چاہیے، نہ پیری کا کرنا۔ اصل نقطہ یہ ہے کہ بندہ نفس کو قابو کرنا۔ بھلیوں اور غریبوں اصل چیزاں ساڑیاں میں زیادہ لگا نہیں بول رہا، لیکن جو میں بولنا ہو تو سمجھ لینا۔ کبھی کسی پیر کو پوچھا جائے
بھئی تصوف شے کی نہیں جانتے، تصوف شریعت کا خادم ہے۔ تصوف کا کام ہے شریعت کے سپورٹ کرنا، جیڑا تصوف شریعت کو گان لگ پڑے وہ شیطانیت ہو رہی ہے، تصوف نہیں ہوتا۔ بھائی سمجھاؤں گیا آج ساتھ بندے آندے کہ بابے شہید ہوئی اکون جواب کسے دیجئے، کیا آپ احباب اس عقیدے جو واقف ہو کہ اہل اسلام کے نزدیک کیا ولی کو ایک اختیار ہوتا ہے کہ وہ جس ویلے چاہے کرامت افعال ہے؟ جدو بنیادی چیز یہ کٹ دیتی جائے تو پھر بندیاں تصوف کا مطلب ہے کسی ولی کو ایک اختیار نہیں کہ وہ جس ویلے چاہے اپنی کرامت ظاہر کرے، نہ یہ ولی نشان ہے۔ ولی اللہ کا دعا کرتا ہے رب چاہے تو منظور فرمائے چاہے تو منظور نہ فرمائے، اگر وہ منظور نہ کرے تو نبی کی نبوت میں فرق نہیں ہوگا، ولی کی ولایت میں فرق ہے۔ مثلا رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی دعا کی کہ میری امت آپس میں نہ لڑے تو اللہ نے دعا منظور نہیں کی۔ کائنات کوئی رسول اللہ کی اونچی شخصیت ہے، یہ میرے راسی کے سمجھ رہے ہیں کہ وہ منظور نہ فرمائے کہ وہ بھی حکمت بالغہ ہے۔ بعض اوقات وہ چیزاں بھی منگنیاں جڑیاں ساڈی سمجھ وچ نہیں آؤندیاں، لیکن میرا رب انہاں دعاواں نوں منظور نہ فرما کے ساڈے واسطے آسانیاں کرتا ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو علیہ، تصوف کے اندر بنیادی طور پہ تصوف اپنے اصل راہ کو آٹھا کمائی کا ذریعہ بن مزارات بزنس میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے گلے تکری دربار کے پہنچ جاؤ 15-20 گلے لگے کہتے سے بھی زیادہ اسے ملا میں رکھ جائے، حالانکہ داتا صاحب پیسے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ سارے کرنے والے پیسے محکمہ اوقاف کی گورنمنٹ پاکستان کو پورا ہے اور انتہائی علاقے سے انتظامات اس مدار اللہ میرا خیال ہے میری ولی کے مدار سے دلی ہونا چاہیے، اللہ اللہ ہونی چاہیے۔ گلیاں کی طرف مزارہ کے مقدمے پیران کی علامہ نے چلتے ہیں، انہوں نے بھائی دولتے ہیں، ایک کہتا ہے میں گلہ کھولنا ہے، دوسرا کہتا ہے میں گلہ کھولنا ہے، ایک کہتا ہے میں گتی نشین پڑھنا ہے، ایک کہتا ہے میں گتی نشین پڑھنا ہے۔ بھائیا گتی نشین ہونے کی ضرورت نہیں، صرف مزار کے طریقے کے چل لگے کہ بندہ آپ پہ پیر بن جاتا ہے اور آپ کھڑی لوڑ ہی نہیں رہتی۔ تصوف جڑا اصل نہیں دنیا نہ تو بندے باقی ہوئی جاتے ہیں وادرہ کرتے نہیں پہنے تو یہ
پیری مرید اس گل کا نام ہے کشمیری نہیں اللہ بیٹی پہ پیری مریدی کوئی پیری مریدی کا مطلب سی کہ مرید پیر اس کو بنے جیڑا یہ جاننا ہوئے کہ نفس دی اصلاح کیسے کرے پیر اپنے نفس دی بھی اصلاح کرے اور مریدہ میں نفس دی بھی اصلاح کرے پھر پیران کو جان کے بعد مرید کی اصلاح کیوں نہیں ہوئی اس واسطے کہ پورا مرید ہوتے نہیں رسم ادا کرتے ہیں مرید نہیں ہوتے سن لو سارے کسی سنیے کسی نے کسی پیر مانگے تو مرید ہوتے رسم ادا کرتے ہیں مرید نہیں ہوتے اصل مسئلہ ہے جب بندہ مرید ہو جائے میری ریزرویشن ہے میں یہ جملہ بولنا کہ مرید منظر ہی کوئی نہیں یا بندہ پورا مرید ہوئے تو میں پیر مر جائے مرید نہیں ہوتے رسم ادا کرتے تو میں نہیں اگر اس رسم کا پیدا کوئی نہیں کسی تھا پہ انہیں نمبر دے جاتے ہیں اس بچے نہیں ہوئی لیکن جب بندہ مرید ہوتا ہے تو مرید مردہ ہوتا ہے مرشد دسال ہوتا ہے مردیاں انہیں کدی نہیں آتے ہیں بس آ پاسا دو آ نہ دو آ کپڑے پاؤ تو آ نہ پاؤ وہ آتے ہیں انہیں ایک دی مرضی مجھے کرے جو آتا ہے وہ کرے پھر مرید علی احمد نام دین کا علم پڑھ لیا ماں آخیا بابا فرید الدین میرے پتر نو بیعت کر انہیں کہ ہو جائے جب بیعت ہو گئے تو پیران فرمایا کہ جا لنگر منڈیا مائی ہرات رہنے سے فلانا صاحب پاک پتن تو ہرات رہنے تو سالہ بعد چکر لایا گیا بیان مڑیا ہمارا پتر کو مڑیا تینا سالہ بعد دعا کے بھائی رہ کے آیا پتر رہ کے آیا وہ خوش ہو کے لگنی ہوئی بھائی نہ کیا میرے پتر کو روٹی کوئی نہ ہوگا تو سوکھ کے نہیں میرا کہ ماما ماما ہی ہوگا بابا فرید الدین نے فرمایا بلاؤ نہیں علی احمد آئے باپ نے فرمایا بھئی علی احمد تو کھانا نہیں کھانا مرشد جان دے مرشد جان دے اگر کوئی نہیں کھانا پانا لگا رحمان پتا لگا سن پتا لگا اور میں تو کھانا نہیں کھانا آپ فرماتے ہیں کہ سرکار اسا فرمایا کھانا تقسیم کر میں 3 سال ہو گئے وہ تقسیم کر رہا کھایا نہیں تو اسا کھان کا حکم نہیں دیتا مریدہ نہیں ہوتا ہے بابا فرید الدین کے شہر کو اسے کچھ آگا تو آنا ساری زندگی کسے گل کے افسوس ہوئے آپ نے فرمایا کیا میں اپنے شہر اگر تم کو تین کو کیا سکتا ہے خدا وظیفہ دے وہ نہ فرمایا تو مجھے اس قابل میں تو میں اپنے بول کے رکھا کہ میں قابل ساری زندگی اس گل کا یہ افسوس ہے کہ کیا میرے شیخ لائے جاننے کہ میں قابل ہے یا کہ نہیں میں کیوں آپ ایسی کہ میں قابل اس گل کا افسوس میں نے نہیں کہنا چاہیے اپنے شیخ سے کہ میں قابل ہے یا میں جو شیخ مان گیا تو جان رہا تو کس قابل ہے جن کو تیرا علم نہیں بتاؤ پھر شیخ کیا چاہیے سرکار کا آئے سال ہو گئے میں کھانا نہیں کھایا ہے باپ نے فرمایا پھر تم زندہ تھی نہیں یہ میں صبح پانی نہ روزہ رکھنا جس ویلے افطاری کا وقت ہوئے میں جنگل چلا جانا جنگل کے پتے پیر بوٹیاں پھول یہ چیزاں کھا کے تو میں افطار کرنا تو پھر ساری رات ذکر کرنا تو پانی پینا لوگاں ڈھونڈنا میں 3 سال روزہ رکھنا ہوں مرید
مرید نہیں سکتا تو یہ شیخ کہنا ملے گا اسے وہ نہیں کیتا ہے اگے نہیں کہتے اے مرید ہے حضرت سید نظام الدین اولیاء حافظ قرآن سید زادہ سید نظام الدین اولیاء سید علی احمد صاحبہ یہ دونوں سید زادے اور سید جمال الدین ہاشمی یہ بابا فرید الدین میں مرید بھی ہیں کہ خلفاء بھی شامل سید نظام الدین اولیاء فرمانے کہ دلی کے ناڑے بزرگوں نے مزار تھی تو میں ان سے گیا کہ میں دعا مانگی کہ اللہ سونے میں نے مفتی بنا نال بیٹھے تھے انہوں نے فرمایا بھئی نظام الدین شیخ الاسلام میں نہیں آتا وہ مفتی کی دعا بنا انہوں نے کہا میں بھی بڑا بڑا رتبہ پہ لگ گیا فرمایا کہ کیا فرمایا خلیدی کی واپن فرمایا دلی میں شو اجو دھن کرو دلی نایا پاک پتن کا واہ فرماتا میں پاک پتن آیا اسلام ہو میں جا کے بابا صاحب کی خدمت چادر ہوا کہ یہ میں نے درس داخل ہونا بابا صاحب کا درس سے جاتا ہے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک دنیا کے رائے تمام فرقوں جان دیا قرآن سبع سے عالم شان حضرت بابا فرید الدین اور حدائق الحنفیہ کے اندر فقیر موجود لکھا ہے کہ اپنے ہم اثر قرآن اور سب کو اچھا قرآن بابا فرید الدین گنج شکر پڑھ گیا ہوں سوال والی گل ہے ساڈے وہ پیر نے کہ نہ اونچی دعا مانگنی نہیں آتی بلکہ سے مولوی سن لے تو دعا بھی غلط لکھ لینی ہے کہ پیر دعا غلط مانگتا ہے بھائی سمجھ آئی آپ نے فرمایا کہ سمجھا جی مرید پہ دسنا سید صاحب کی نہیں آئے انہوں نے فرمایا جی میں آپ کو پڑھنا ہے فرمایا پہلے کتنا پڑھے جی میں قرآن حفظ کی ہے فرمایا سنا انہوں نے سنایا بابا صاحب فرمانے کے سواد نہیں آیا مزہ نہیں آیا انہوں نے فرمایا سرکار میں اس سواد لین میں گیا بابا صاحب نے فرمایا کہ کسی سو گیا فجر میں لے آیا نہیں کیوں کرنا گیا فرمایا کہ طالب علموں کے سید نے چار پانی کو تجھے سارے ہوئے تھے مجھے تو سوڑ لگے تو آپ کھانے تھے طالب علم کے آجی استاد اللہ فرمانے بابا صاحب دا کہ آپ کتے سونا آپ فرمایا میں کھانے سونا طالب علم کا استاد آجی اتنے سونا تو اتنے چار پائی دے سکتے انہوں نے میں کھلے سونا طالب علم لگے گئے میں کہ بابا صاحب نے دسیا کہ جی آج شاہ بھی آئے ہیں تو آنے میں اتنے نہیں سونا تھلے سونا بابا صاحب فرمایا کہ نہیں کچھ لوگ بھئی منن آئے ہیں یا منوان آئے ہیں ابو جتھے آتے ہیں اتھے سونا آج یہ نہیں گا یہ تسی پیر مرید ہوتے ہو منوان آسا تو پھر وہ بھی سونا ہے تو یہ تسی مرید ہوتے ہو منن آسا تو پھر مرید ہوتے ہو مرید ہوتا ہی وہ بندہ جنہوں صرف نہ لے میں
کیا میں اور ملید ہوتے کوئی ایک جملہ بیچ کوئی لما دوبارہ موڑے گل گئے اے میرے کو کتاب ہے بابا فرید الدین بن شکر رحمۃ اللہ علیہ نے سید نظام الدین اولیاء فرمایا کہ میں نے 6 سپارے پڑھنا قرآن پڑھایا تو پھر ایک کتاب کتاب دیکھو ایک کتاب جنہ چیز نہ پڑھے میں سمجھنا ہونا کہ صوفی نہیں اور ایک کتاب بیعت کرنے دیا طریقیاں نہیں یہ ساری کتاب عقیدے تھے بندے آگے نہیں آئی نبینا ہونا بنا رہی انہیں دین کی عقیدہ ہونا دا پیار کہ صوفی ہے سادہ ہے اس کتاب میں سارا جو ہے نا بابا جی نے لکھے ہے اور بابا صاحب نے پڑھائی ہے ادھر ایک کوئی رسالت صدیق اکبر کی افضلیت فرشتہ کا تقدس یہ اندر یہ آپ نے لکھا ہے کہ ایک فرشتے کی توحید کرنا بندہ سنیت اسلام سے دارے خلاف یہ دیکھے ہے حضرت ابوبکر صدیق تمام انسانات بعد انبیاء کو شکر ہے اردو میں جا رہی ہے ساٹھے میں احمد نے یہ لکھا ہے کہ اہل سنت عقیدہ کی میں کروں اس واسطے کہ یہ راز عقیدے کی گل کر رہے ہیں کہ ہونا سختی شروع کی ساڑھے پرانے بزرگاں کا طریقہ ہے آپ ہونا چاہے مرید ہی میں کسے کر دے جنہ کے لیے پڑھانا لینا آپ کتاب عقیدے لیا پورا عقیدہ صحیح کرنا کا منصوف کر دے مسئلہ کی سمجھ آئی کہ نا تو بھائی صاحب اس بندے نے یہ سمجھے ہی نہیں کہ عقیدہ کی ہے بھٹ رہے عمل و تقیہ جنہ چر عقیدہ درست نہ ہوئے انہیں چر عمل نہیں درست ہو سکتا ساڑھیاں پاڑیاں پیاں کا تبیڑے یہ تو ڈبا بے موٹا عقیدے کی زور سوئی کرو بات دور نہ چلی جائے بات دور چلی جائے وہ سمجھ گئے پیر کی کر دیا ایک کتاب ہے النجوم الظاہرہ نجوم الظاہرہ مشہور ہے وہ دے اندر لکھے ہے آپ سارے النجوم الظاہرہ وہ دے اندر لکھے ہے کہ مصر بغداد میں اہل سنت کا بعد مذہبہ مناظرہ کیا بغداد کا بادشاہ بعد مذہبہ وہ دنیا نے پاس جا کے بیٹھے حضور غوث پاک سے جوان آئے تو بغداد اتحان دیا کہ بغداد اتحان دیا اللہ غوث پاک سرکار نے پوچھا کہ بھائی مناظرہ چل رہا ہے تو کدھا پلڑا پڑھا گیا عالم علم نشیانی اہل سنت کمزور ہے پوچھا کیوں انہیں کہی ان کے بادشاہ بیٹھا ہے ساٹھا مولوی رو بیٹھا ہے جب ساٹھا مناظرہ کو دے روک کر یہ بڑا مشہور مناظرہ ہے اس جج سن علامہ عبدالرحمن ابن الجوزی علامہ عبدالرحمن ابن الجوزی نے 1200 کتابیں لکھی جنہیں 87 قرآن پاک کی تفسیر اور ہر تفسیر دوسری کو الگ کر ساتھی کو سستی نہیں نہ کہ راندی ساتھوں نے صحیح مرد فیس بک دے راندی مولویوں کا بیڑا ہے ادھر رکھا مولوی کو تو فیس بک پھٹی ہے وہ چھاڑ ماری 1200 کتابیں لکھی ہیں اللہ نے انہوں نے اوقات کی جتنی برکت فرمائی
ستاس تفسیرہ قرآن پاک میں ایک تفسیر میں زاد القصیر 9 دنوں باقی نہیں ایک سجیہ موجود ہے علامہ ابن الجوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو لکھتے سن میری قلم خراب ہو جائے اور رکھ چھڑ جائے کہ حدیث لکھی قرآن لکھے جب مثال کا وقت قریب آیا تو وصیت فرمائی کہ جب میں کلمہ نال میں قرآن اور حدیث لکھتا رہا کہ میں دھویا جائے جب یہ مجھے صحیح لگی اس پانی نال میں غسل دے کے دفن کریا کہ اللہ تعالیٰ میری نجات فرما دے علامہ ابن الجوزی جج سے جب سرکار نے سنے اور ہاں علامہ ابن الجوزی نالوں کے اتلے درجے دے عالم صاحب سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ بات کو تو میں پڑھے آئے کہ پورنا دینا 49 اللہ ٹھیک ہے 12 پتر سن بہت بھی ہو گئے 12 پتر سن 6 ایس پاس سے بن گیا 6 ایس پاس بہت بات اور پھر مسئلہ بیان کر دیا مسئلہ بیان کر کے پھر ایک پتر نے فرمان دیا کہ تو تے کی رائے دے رہے پھر دوسرے پتر نے کہنا بھائی تو تے کی رائے دے رہے جب سارے پتروں کے کہ اپنی اپنی رائے دینی جا سکتے بہت پاک دسنا کہ مسئلہ ہے آپ کی رائے ایسے پیر ہوتے ہیں ہوں میں یہ دسا مارتا کہ پیر کی میں دیتے ہوتے ہیں اپنے پیڑ سے کپڑا اٹھانا نہیں رہتا خیر بات لمبی چلی جائے گی میں اپنے موضوع سمیت کر میں جانا میں سچ کیوں آپ نے سنیا نا مناظرہ ہو گیا آپ رکے نہیں آپ نے اپنا کپڑا ہی آپ آگیا ہے سنت مناظر نے پیچھے پیچھے دکھاڑ کے کھاپڑا جب سرکار ہے کہ پیچھے کہ سنت مناظر تھی وہ اس سے بڑے اگے میں رسکونی سنی گئی پیرا کا کام اسی علماء کی سرپرستی کرنی انہوں نے جان کے حال کرنا ویسے پھڑانا لگے ہو گئے دن کا کام پیرا کا جایا کہ خیر مولویوں تو اڈیا کی لے کیوں کہ بے ادب شانتی دس پیر میری تیجے سے ادھر کا مولوی سلام مستی ہاں اگر مولوی غلط سے تشاری مولوی میں نہ لڑائیں کہ مولوی کو اٹھے پیو دا فرمان کو اٹھے اگے کرے مولوی اپنی گل کرے نہ مننا مجھے مولوی کو اٹھے بچیاں نہیں کٹ کے فرمان رکھے مولانا کا فرمان پڑھو تو فرماننا نہیں چاہتے مولوی اپنی قدال نہیں کرتا مولوی اپنے اپنے کا فرمان پیش کرے تو ریجیکٹ کرو یہ تو اٹھے اپنے کا کرے تو کرو بھائی صاحب پیران نظام اور سازات ناکام فی رسول اللہ کے دین کی خدمت ہے حضور کے دین دا سہارا بنا مگر افسوس کہ ایسا ہے بات مجھ جا رہی سید نظام الدین اولیاء پہلی گل سمیں یہ منن آئے یا منمان آئے تو بھائی صاحب جدو بندہ مرید ہوتا ہے وہ منمان آستے نہیں ہوتا وہ منن آستے ہوتا ہے وہ کسے نہیں پیر نوال کی انا مرید ہوئی کہ نماز پڑھا تو آتا ہے نماز نہیں پڑھنی تو وظیفہ کا ساتھ اچھا بھائی
ہاں ضرور شریف پڑھیا کر وہ آتا ہے میرے کے بھی پڑھتا رہنا بھائی وہ دسو سجدہ میں بھوک مارا کر لے ٹھاک لگے یا بھائی کچھ وہ دسو نا بھائی دکان ہے جو برکت ہو گیا کوئی کا چھاڑ کوئی تجیب رسی اپنی بھی چھوٹے رہتے ساری دکان ہے برکت ہو گیا مولانا روم نے ایک بڑا سونا واقعہ فرماتے ہیں کہ بندہ کیا نقاش کو ٹیٹو بنوانا ہے رہی کھڑی میں یہ پرانے دور میں کلچر وہ سا کرنے کے تھے شعر بنا دینے کا مولانا روم وہ سوئی لائی درد تو کچھ دے کی بناؤں اسے کہ جی شیر کے پیر بنا انہیں کہ پیر ران دے دوجہ شیر بنا وہ زور سوئی مانی درد ہوئی سے کہ ہوں کیوں بنا اسے کہ جی تم ران دوجہ بناؤ وہ زور سوئی لائی تو کہ یار درد ہوئی ہے ان کیوں بنا اسے کہ جی شیر بنا اسے کہ یار سر ران دے دوجہ بنا وہ سوئی چلک کی اسے کہ بھائی جیتا نہ پیر ہو نہ دم ہوئے نہ سیر ہوئے وہ شیر ہونا پھر کہلے آپ نتیجہ کی لکھیں مولانا روم فرماتے ہیں کہ دردہ برداشت نہ ہوگیا اور تو شیر نہیں بنوائی بھائیہ جی تیرے کو مننا نہیں ہوتا مننا جو نہیں ہے تو تو مرید ہوتا کیوں ہے تو یہ تو ہو گیا ہے تو پھر مردہ ہو کے ہو اور تیرا مرشد جانے کو ایتے پلٹی کہتے پلٹ جا وہ ایتے پلٹی کہتے پلٹ جاؤ نہ جیتے مردیاں پلٹا پاک کر یہ تیری مردی ہے سجنہ ہوتا میں ایتے پلٹ تو پاہمیں ایتے پلٹ میں پاک کر پھر میں تو پاک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا الفوز المقال کے اندر دینا بزرگاں نے درس نظامی مرتب کی تھی ایدی مسجد سے نظامی سکھنیا مولانا نظام کی ایک انہا دا واقعہ فوز المقال لکھنے فوز المقال فی خلفاء پیر شاہ آپ فرماتے ہیں کہ جڑے مولانا نظام الدین شاہ بسم اللہ جی کا فتح اللہ مولانا نظام الدین یہ بے کہتے ہیں حدیث شریف کا درس دیتے ہیں ایک بزرگ ہے وہ ہوتے ہیں جڑا مولانا مساہ ہے نا سلطہ وہی تیرا کرے کھلو کھلو دے میں لگے جانا حدیث شریف کا درس ہونا وہ حضور سرکار نے ہوئی کے بیان فرما ہے شمائل ترمذی انہاں فرقائی طرف ہے وہ سنن لگا میں بڑا سواد آیا سن دے پہ سرکار نے اللہ کے حضور دی مرانیت کا ذکر کر رہے سرکار ہمارا نظامت انہاں دسیا کہ حضور کا وجود اتنا لطیف سی کہ کپڑا اینڈ کی پہ نکل جاتا ہے طالب علم ہوتے اشکالات والا الگ کرنے چاہیے وہ جو استاد کو انہوں نے جواب دینا سے کہ تیری واقعی دی تار جڑی آئی وہ تھوڑی دیر آتی ہے موقوف ہو انہوں نے فرمایا منڈیا ہوئی تے میرے آلے جان کے تجھے کی پوچھتے ہو بار بار حضور کی تے شان ہی پڑی ہے ایک کام تے تو میں نہیں کر کے بتا سکتا بابا جی نظام الدین ہے نا انہوں نے کتاب تھا وہ مگر تو بابا یہ کہ کتا گیا وہ مگر ہوتے بعد ہوا جتھے بابا جی نے ڈیرا سی ہوتے ٹر گئے فرمان لگے بابا جی میں تو اڈے پر رہنا انہوں نے فرمایا اچھا رہنا جی فرمایا گمانی للہ گمانی کا نام پتا ہوا باجرے میں سکتے چڑیاں نہیں اڑائی وہ گمانی سے فرمایا گمانی للہ کہ ساڈے باجرے میں سکتے چڑیاں اڑا بڑی جانتی کے اوپر ہو گیا اپنے مقدس سارے میں بڑا آ گیا
ایک بابا سے بگوانی لے کے ساڑھے باجے جنہ اڑا یہ کام ہی بڑھاؤ لیکن جو من میں یہ موڑے کوئی نہیں جاتی آج کرنا ہے یا میں نہیں کرنا وہ نہ ہو لے لے قرآن میں تعالیٰ کے لئے شروع دے گئے تو استادہ نہ کیا وہ نہ جاتا جرمانی کی کسی نہ ہو جاتا یا بات ہے اللہ والا تعالیٰ کے لئے کہتے ہیں جا کے بزرگان نہ کہا بابا جی کو پتہ ہے کتنے بڑے آگے اگر کسا طویل میں مختصر کرتا یہ نہ کسی کے کام سے لایا ہے واہ فرماتے ہیں یا واقعی آیا ہے اینے فرق ہے وہ ساٹھے باجرے کی چڑیاں پہ اڑے ہیں اسی ایک کھیتا ہے کہ اڑے گلے جڑے گلے اڑے خیال ہو گیا ہے وہ اڑے گلے بھائی صاحب جب مانو لگے نا تکبانی چاہ لیں وہ دو مولویت علم کا تقدر شخصیت کا تقدس وڈیائی وہ ساری بار نکل جاتی ہے بانڈا خالی ہو جاتا ہے کہاں سائیں گے چھوڑ پہلے مجھ نہیں ہو گیا ویسے سے لوگ مرید ہو جاتے ہیں بھائی اسی بھی مرید ہونا ہے اسی بھی مرید ہونا ہے مرید ہوئے یہ انج مرید ہوئے جنہیں ابو بکر صدیق مرید ہوئے مسئلہ سمجھ آیا کہ نا جدو پتہ صدیق اکبر مانگو مرید ہوئے وہ تو کام میں تو اپنے کو ساتھ دے میں بچوں میں دادا صاحب کو دادا وہ نہیں جاننا لیکن انہیں نہ اکثر جمعر آپ کو چلا جاتا تھا میں پڑھتا تھا آخر سالہ کوئی سمجھ آگئی ہے کہ سب لوگ کی ہو جاتی ہے میں ایک بار یاد کر گیا یہاں لنگر آپ نار ہوتا ہے تو ہمیں کوئی بہت ہی لیا ہویا ہے کہ میں آپ کوئی میں لینے سے دو آواز آئی کہ میری سید ہے تو مولوی کو مانی گئی میں نے کہا میں کھلا گیا میں لینے میں کہا کسی نے میری باری ہے لینے میں انہوں نے کہا یہ چھاڑ دے ہوتی ہے اس لئے اگر غصہ بھی لڑوا ہے ایک روٹی بدے دے کوئی اٹھتے رہتے ایتھے لینے نہیں رموڑ لگ گیا مڑ میری بانی آگئی میں اندر چلتا روٹی سی اٹھتے دال دیتا وہ نے میں بھی پڑھا لائے بول میں لے لے بڑا ہونے بے گئے وہ کھا لے جو کچھ اندر ہویا ہے وہ ہوتا ہے لیکن میں روٹی کھا لی آدھی میں دل لاؤں گا کھا میں کس نے چیز کیا گٹی کی نسلے اندر کے اسلام کرنا میں دل میں خیال آیا کہ یار کھانا دینا چاہیے میں گیا بابا لگتا لنگر کو میں باہر نکلا جانا اس لنگر ہی سے سکھے آیا روٹی اٹھے لگتے جس لوگ میرے بولو لگا آپ لوگ کھڑے دیتے ہوئے تو پیالہ نہیں جاتے ٹھیکا فرش آ جائی واللہ العظیم میں فوراً اندر آواز آئی بابا ہم نہیں تو کھا سکتا میں نہیں آنا کرتے بھئی آئی نہیں آئی فرش آئی اٹھا کے کھا لی وہ بس دائیاں دو مرگی گئی پر میں نے وہ خدا دے محسوس ہوئے بابا پہ آپ پڑھے اسے نہ خیر نہیں لے چھڑے ہو میں کہتے ہیں اسے دائی نہیں لا لے گا جدو دار بندہ کرنے تینوں واٹ کرنے نا جب کو تیرے جواب نہیں کرے موڑ اجے مریا نہیں جے کہا سن کے بھی مسکرا رہا ہے کہ جواب نہ دے میں موڑ سمجھی بہت کو مار گیا خیر ہے کچھ مار گیا